آج میں ڈاکٹر ذاکر حسین کے موجود ہیں جو کہ بھرملی موجود ہے. ہم آپ کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ بات پر گفتگو کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ڈاکٹر ذاکر حسین انٹر کالج کے مینیجر اور بایولوجی کے سہایک. جو مینیجر ہیں ان کا نام ہے مسٹر عبد المبین صاحب اور جو بایولوجی کے سہایک ادھیاپک ہیں انٹر کالج صاحب. سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے سر کہ آپ اس انسٹیٹیوشن کے قائم کرنے کے پیچھے کا پس منظر پلیز. یہ انڈیا نیپال سے جڑا ہوا ہے اور یہاں کی جو نوجوان نسل تھی ہم نے دیکھا کہ پوری طرح سے صرف اسماعیلی میں ٹھنڈے کی طرح سے لگے ہوئے ہیں اور جو کے گاؤں بھی ہے وہاں بھی اچھی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہے. اسی لیے جامعہ ملیہ میں پڑھتے ہوئے میں نے طے کر لیا تھا کہ وہاں سے تعلیم پوری کرنے کے بعد اپنے علاقے میں ایسا ادارہ قائم کریں کہ جو تعلیم انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی دولت ہے وہ بچے اچھے انداز میں اچھے ماحول میں اور معیاری نظام میں اس کو حاصل کرتے ہیں. یہ منظر ہے اسی بالکل سر. اسی پر انگریزی کا ایک کہاوت ہے میں نے کو کبھی لکھا تھا ایجوکیشن از اے ویپن اف یو ہیو دین یو کین چینج دی ورلڈ وداؤٹ کل. میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے مسٹر قمر صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس ادارے کو اتنا وقت دیا ہے اور آپ بایولوجی کے مہان ٹیچروں میں سے ایک ٹیچر تھے تو آپ کا اس ادارے کے ساتھ کیسا ایکسپیرئنس رہا ہے پلیز. آپ نے اپنے مجھے موقع دیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے گزارش ہے کہ میں مہان ٹیچر میں سے نہیں ہوں البتہ بایولوجی کے گاؤں جیسے ہوں اور قریب 8 سالوں سے بلکہ 7 سالوں سے میں اسکول میں انجام دے رہا ہوں بایولوجی پڑھ رہا ہوں بچوں کو. اور اسکول سے تعلق جو ہمارا اسکول کے ٹائم ہونے سے ہی شروع ہوا اس لیے اس علاقے میں 25 سالوں سے یہاں پڑھا رہا ہے. مدرسے میں تھا میرے ساتھی جگہ سے میں وہاں رہ گیا آپ مدرسے میں تو وہاں اور ابھی ٹائم دیا اور اس کے بعد جو موقع دیا تو مجھے آپ کے ساتھ دیا اور باری کی بہت شکریہ سر. آپ نے ہمارے ساتھ اپنے رائے رکھے. میں اب مینیجر صاحب سے بات کرتا ہوں اور آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس ہدف کو لے کر کے آپ نے چیلنج کیا وہ آپ کہاں لے رہے ہیں یا آپ کا فیوچرسٹک تھا کیا بنا دے گا. نہیں اللہ کا شکر ہے جو ہمارا مقصد تھا اس کو حاصل کرنے کے ہم پوری طرح سے کامیاب ہیں. اس وقت ہمارے اسکول میں 36 گاؤں کے بچے پڑھتے ہیں اور بسوں سے باقاعدہ مطلب انتظام کر لیا گیا ہے بچوں کو خاص کر جو بچیاں ہیں وہ مارکیٹ ہو کر کے اور صاف ستھرے ماحول میں آ کر کے یہاں پڑھتی ہیں اور پوری طرح سے بچیاں یہاں پہ موجود ہیں. 36 گاؤں کی بچیاں آتی ہیں اور یہاں پر لوکل ایجوکیشن مذہبی ماحول کے اندر حاصل کر کے اور یہ جو ہے یعنی دولت کے ماحول ہے. اور آگے کا ہمارا پلان یہ ہے کہ انٹر کے بعد 2 سال کے بعد یہاں پر ہم پہلا میڈیکل کورسز کو شروع کرنا چاہتے ہیں کیونکہ علاقے کے بچوں کو آگے بڑھنے کے لیے شہروں میں رخ کرنا پڑتا ہے جہاں کا مالک وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ عام گھروں کے بچے کو برداشت نہیں کر پاتے. اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ اسی علاقے سے بچے یہاں سے جو انٹر کریں وہ آٹومیٹک اسی مطلب ادارے کے تحت اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں تفریح ہو جائے اور ان کی جو علم کی کلاس ہے وہ سب تک ہو جائے جس سے وہ اپنی زندگی کام سے جڑا سکے. سر آپ نے جو اپنے پوائنٹس رکھتے ہیں یقیناً قابل تعریف ہے. میں آپ کو کمر سر کے پاس لے کے چل رہا ہوں کہ جو بھی ہمارے درشک ہمارے نیوز چینل کو ہٹاؤ 47 کو دیکھ رہے ہیں آپ پلیز یہ شیئر کر دیجیے کہ بیسک ریکوائرمنٹ پریپریشن کے لیے اس کو ہم کہاں سے اسٹارٹ کریں کیونکہ ہمیشہ ہرڈل وہاں ہوتے ہیں کی شروعات کہاں سے کیا جائے.
تو ہم سب لوگ جو کلاسز لے رہے ہیں یہاں پرائیویٹ کے لیے یا ہمارے ساتھی لیں گے تو ان کا پورا پلان یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایکسٹرا کلاس کرانے یا پھر جم جوائن کرانے کے لیے نہیں ہے. کلاسز ہی میں ہم اس طرح کی ٹریننگ دیں بچوں کو کہ جو سہولیات مہیا کی جاتی ہیں کالج کی طرف سے جو اسکول کی طرف سے مہیا کی جائیں بچے انٹر کے ساتھ ساتھ بھی نیٹ کی تیاریاں کریں اور جب انٹر فائنل ہو جائیں اور اگر خدا مقدہ ہوگی کوالیفائی نہیں کر پاتے ہیں تو بس انٹر آئیں اور سیلف اسٹڈی کرتے رہو اپنی نیٹ کی تیاریاں کریں. شکریہ سر. میں آپ کو مینیجر سے موبائل صاحب کے پاس لے کر چل رہا ہوں اور آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں 78 انڈیپینڈنس ڈے. آپ اپنے ملک کو اپنے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم بہت بات ہے اپنا یہ قومی آزادی منا رہے ہیں. صاف سی بات ہے کہ میں اسی موقع پر اپنے ہم وطنوں سے کہنا چاہوں گا آزادی کے وقت جو چلتا تھا ہندو مسلمانوں کا جو باہمی اتحاد تھا اور اس کے بعد جو لوگ بالکل یعنی اکٹھا ہو کر کے سیسا پرائی دیوار کم کر کے انگریزوں جیسی طاقت جن کا صورت میں بھی دنیا میں عروج نہیں ہوتا تھا ان کو یہاں سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا. اس کے پیچھے سب سے بڑی طاقت تھی ہندو مسلم اتحاد. سب سے بڑی طاقت ہمارے دیش کو اس وقت ہندو مسلم اتحاد کی جسے آج کی موجودہ حکومت برباد کر رہی ہے. میں اپنے وطن سے کہوں گا کہ ان حکومتوں کے احکامات بتائیں ان کی جو پالیسیاں ہیں وہ دیش کو توڑنے والی ہیں اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو نئی نسل آنے والی ہے اس کو دوبارہ آزادی کو حاصل کرنے کے لیے پھر بہت قربانیاں دینی پڑی. اس لیے ابھی سے ہمیں سکنے کی ضرورت ہے اور جو بھی جال یہ جو ہے عالمی طاقتیں پھیلا رہی ہیں اور ہمارے جو نیتا اس کے ٹریک میں آ رہے ہیں ہمیں اس سے نوجوان نسل کو نکالنا ہے اور ہندو مسلمان کے اتحاد کو اتنا بھرپور بنانا ہے کہ آزادی کے وقت جو جذبات ہم دوبارہ پیدا ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہمارے ملک میں اتنی پوٹینشیل ہے کہ ہم لوگ اگر باتیں اس چکر کو بھرپور بنا دیں تو صاف سی بات جو ورلڈ کی سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں کیونکہ ہم ماضی میں خاص کر آج مغلیہ میں ہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی اور اس قوم کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے یعنی سپر پاور بننے میں جس کا ماضی شاندار رہا. ہم یہ دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اور ہم ہماری کوشش یہ ہے نئی نسل کو ہم یہ باقاعدہ اس کی ٹریننگ دے رہے ہیں جو بچے یہاں پڑھتے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد اور ماڈرن ایجوکیشن ریسرچ اس کو اتنی اہمیت ہے کہ آپ اس میں رکھ کر جائیں اور اس کے بچے دیش کو سپر پاور بنانے کی کوشش کریں. جیسا کہ سر نے کی باتیں رکھی ہے تو ہم لوگ جو کانسٹیٹیوشن پڑھتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن میں ایک ہے آرٹیکل 51A یعنی کہ فنڈامنٹل ڈیوٹیز. ہم سب جو بھی سٹیزنس آف انڈیا ہوں ان کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ آپ انٹیگریٹی آپسی بھائی چارے کو بنائے رکھیں سائنٹیفک ٹیمپر جنریٹ کریں. میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں کسی کوشچن کو اور آگے بڑھا رہا ہوں. میں یہ کہاں سر سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس بہترین موقع پر اپنے ملک واسیوں کو اور اپنے پیارے بچوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ مینیجر صاحب کی باتوں سے میں استفاد کرتا ہوں ہندو مسلم اتحاد ہی ایسے بولا میں تعداد ہو گیا اور اس نے اپنے پیغام جانی میں پاکستان مجید ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہندو مسلم اتحاد کی وجہ کیا ہے. دراصل دنیا میں 100 طرح کے لوگ پائے جا رہے ہیں ایسا ایکسپرٹ کا ماننا ہے. کچھ لوگ جن لوگ کی باڈی کے لیے جی رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہارٹ کے لیے جی رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی زمین کے لیے جی رہے ہیں. تو باڈی کے لیے جینے والے لوگوں پر ٹرسٹ دنیا نہیں کر سکتی یا دوسرے جو ساتھی ہوتے ہیں ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں پھر اتحاد ممکن نہیں ہوتا. باڈی کے لیے جینا لوگ چھوڑیں پھر اتحاد قائم ہوگا اور لوگوں کے بھی تعمیر کرنا رہے گا اور بھائی چارہ بنا رہے گا. تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ لوگ ہارٹ کے لیے جینا قبول کریں فٹ کے لیے جینا قبول کریں باڈی کے لیے جینا قبول نہ کریں یعنی مطلب پسندی لوگوں میں نہ ہو لوگ کے کام آئے اور دوسرے کے درد کو سمجھنے کی کوشش کریں. صرف اپنی ہی درد کو درد نہیں لیا جائے دوسروں کا درد بھی سمجھا جائے. یہ اچھا مقولہ ہے زبان کا کہ اگر آپ اپنا درد سمجھتے ہیں تو آپ زندہ ہیں اور اگر آپ دوسروں کا درد سمجھتے ہیں تو آپ انسان ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ انسان اور دوسروں کا بھی درد سمجھتے ہیں.
بہت بہت شکریہ. میں اپنی طرف سے اپنے چینل نیوز اڈا 47 کی طرف سے اس موقع آزادی پر میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں آپ مینیجر صاحب کا اور سر کا میں اپنی طرف سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے تعلیم دیا. اور ہماری ٹیم کے جانب سے پیارے پیارے بچوں کو جو ٹیچرس ہیں اسٹاف ہیں بہت بہت شکریہ. آپ نیوز اڈا 47 کو سبسکرائب کر لیں. میں دوں گا میرے ساتھ موبائل کا بھی کرتا ہوں. تھینک یو.